اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ آج میں اپنے مولا امام زمانہ کے نواب اربعہ کا ذکر کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ کچھ لوگوں نے مجھ سے بار بار یہ سوال کیا کہ آپ نواب اربعہ کے متعلق بتائیں۔ تو نواب اربعہ میرے مولا کے جیسے کہ ذکر ہے، نواب نائب کی جمع ہے اور اربعہ سے مراد 4 ہے۔ میرے مولا امام حسن عسکری علیہ السلام کے شہادت کے بعد میرے مولا نے اپنی زندگی میں ہی نائب مقرر کر دیے تھے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ میرے مولا امام نقی علیہ السلام نے ہی یہ انتظام کرنا شروع کر دیا تھا، اس لیے کہ بہت زیادہ چاروں طرف سے فوج کے پہرے میں رہتے تھے، کسی وقت بھی آپ کے گھر میں سپاہی بھیج دیے جاتے تھے۔ تو میرے بارے میں امام کی حفاظت کے لیے بھی یہ ضروری تھا کہ آپ کو پوشیدہ رکھا جائے، اور اسی لیے میرے مولا امام حسن عسکری علیہ السلام کے دور میں آپ نے یہ نائبین کا سلسلہ شروع کر دیا تھا، بلکہ امام تقی علیہ السلام کے زمانے سے ہی یہ سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ اور بغداد جو اسلامی مرکز سمجھا جاتا جہاں ہزاروں مومنین خاموشی سے زندگی بسر کر رہے تھے، ان کے علاوہ ہر جگہ کے جو بھی مومن تھے وہ اپنی ضرورتیں ان کو ظاہر تھیں، مولا سے ملنا بھی چاہتے تھے اور اپنی عرضیاں بھی پیش کرنا چاہتے تھے۔ تو یہ بہت دشوار تھا کہ امام سے ملا جائے، اور امام بھی نہیں چاہتے تھے کہ جو میرے چاہنے والے ہیں وہ کسی مشکل میں پڑ جائیں اور کوئی تکلیف ان کو ہو۔ اس لیے امام خود ہی کہتے تھے کہ ہم اپنے نائب، اپنے سفیر مقرر کر دیں گے، اپنے وکیل مقرر کر دیں گے، آپ لوگ ان تک پہنچیں اور یا وہ آپ تک پہنچ جائیں گے، اور پھر آپ کی جو بھی عرضی، جو بھی پریشانی، جو بھی دین کا مسئلہ ہوگا وہ ہم حل کر دیں گے۔ تو اس لیے کیا کیا جاتا تھا کہ ہر جگہ پر کوئی مقدس شخص یعنی کہ نائب کے طور پر، اور پھر کوئی خاص سردار مومنین میں سے مقرر کر دیا جاتا تھا، اور دوسرے بڑے شہروں میں ان کے ماتحت وکیل ہوتے تھے، سفیر ہوتے تھے، اور وہ پھر آگے دیہات میں، قصبوں میں ان کے کارکن ہوتے تھے۔ اس طرح سے تمام آبادیوں کے حصے اس طرح تقسیم کر دیے گئے تھے کہ ایک علاقہ کا ایک وکیل اور ایک سفیر کو دے دیا جاتا تھا، اور اس طرح سے یہ سلسلہ افسری اور ماتحتی کی صورت میں اس سلسلے کو بڑھایا جاتا تھا، اور جو دینی کام ہوتے تھے وہ سر انجام دیتے تھے۔ اس طرح سے یہ ہوتا تھا کہ کسی ایک مومن کے دروازے پہ بھی، یعنی کسی ایک نائب یا کسی سفیر یا وکیل کے دروازے پر مومنین کا ہجوم نہ ہوتا تھا، اور جس سے راز فاش ہو سکے، اور تو یہ اسی لیے یہ کام کیا جاتا تھا کہ ضرورت مندوں کی درخواستیں بھی میرے مولا تک پہنچ جائیں، اور کسی کو احساس بھی نہ ہو کہ یہاں پر اتنا رش کس وجہ سے ہے۔ اور اس کے لیے جب بھی میرے مولا کو ضرورت ہوتی تھی تو ان کو طلب بھی کر لیا جاتا تھا، یعنی ان وکیل کو، ان سفیروں کو اپنے پاس بھی، اور بعض عرضیوں پر میرے مولا تحریری احکام لکھ کے دے دیتے تھے، یعنی کہ اور کچھ کو زبانی بتا دیا کرتے تھے، اور ان تمام جواب جو میرے مولا دیا کرتے تھے، جو سفیروں سے، نوابین سے، میرے مولا کو نائبین سے ملتے تھے، وہ بڑے خفیہ طریقے سے ہی ان جوابوں کی بھی تقسیم بہت احتیاط سے ہوتی تھی، اور میرے مولا اس چیز کو بار بار کہتے تھے کہ بہت احتیاط رکھ کے ہمیں یہ کام کرنا ہے، کیونکہ دشمن چاروں طرف موجود رہتے تھے۔ خمس وغیرہ امام وقت کے
مالی حقوق جو من جانب خدا اور رسول معین ہے، ہر حلقے سے وہاں کے سفیر و وکیل کے پاس جمع ہوتے تھے، اور جب یہ سب رقمیں جمع ہو جاتی تھی تو بذریعہ نائب حضرت کی خدمت میں پہنچائی جاتی تھیں، اور پھر نام بنام ان کی رسیدیں دربار امامت سے ملتی تھیں، اور جو مال حرام ہوتا تھا، جعلی سکے ہوتے تھے، کھوٹے درہم ہوتے تھے یا دینار ہوتے تھے، وہ واپس کر دیے جاتے تھے، اور پھر جو بھی کمی بیشی ہوتی تھی اس کی اطلاع بھی مولا کے دربار سے دی جاتی تھی کہ یہ جو سکے تھے یہ کھوٹے تھے، اور یا یہ مال حرام کا سامان ہے، چیزیں ہیں، یہ ہم نہیں رکھ سکتے۔ چونکہ حکومت کی طرف سے جاسوسی کا سلسلہ برابر جاری رہتا تھا، تو کسی نہ کسی طرح سے یہ خبریں دشمن تک پہنچنے لگیں، اور انہوں نے یہ خبر پہنچا دی کہ میرے مولا کے متعلق کہ مولا نے اپنے نائب اور سفیر مقرر کر دیے ہیں، اور وہ یہ سارے جمع کرتے ہیں، خمس وغیرہ خراج وغیرہ لیتے ہیں، اور جو پھر جا کر امام کے خدمت میں پیش کی جاتی ہیں۔ تو وہ جو موجودہ بادشاہ تھا، اس کے پاس عبید اللہ ابن سلیمان اس کا وزیر تھا۔ اس تک دو شخص جنہیں میرے مولا سے بہت ہی زیادہ شاید کچھ دشمنی تھی یا مخالفت تھی یا ان کے دل میں بغض اہل بیت تھا، انہوں نے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ ہم جانتے ہیں کہ یہ وکیل ہیں، اور میں نے ان کے نام بھی لکھ لیے ہیں، اور وہ جس جگہ رہتے ہیں ان تمام وکیلوں کے نام بھی لکھ کے، اور ان سفیروں کے بھی اور ان کے کام کرنے والوں کے میں تمہیں دے رہا ہوں کہ یہ لوگ ہیں جو امام کو خمس پہنچاتے ہیں اور چاروں طرف کے مومنوں سے مال اکٹھا کر کے پہنچاتے ہیں۔ تو جو عبید اللہ بن سلمان تھا اس نے فوراً ہی بادشاہ وقت سے کہا کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ ان تمام وکیلوں سفیروں کو ہم گرفتار کر لیتے ہیں۔ تو بادشاہ نے کہا نہیں، یہ امام کی بات کر رہے ہو تم، ہم ایسے نہیں کر سکتے ہیں، اس کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ پہلے احتیاط کریں، اور تم ایسا کرو کہ کچھ آدمیوں کو خریدو اور انہیں یہ کہو کہ ہم یہ خمس، یہ خراج، یہ ہم مال مولا کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں، اور ہم یہ تمہارے پاس لے کر آئے ہیں، اور تم تو مولا کے وکیل ہو، سفیر ہو یا نائب ہو، تو یہ مولا تک ہمارا سامان پہنچا دو۔ یہ انہوں نے ان لوگوں کو تیار کیا، ایک ٹیم تیار کی پوری، اور اس کے لیے انہوں نے لوگوں کو پیسے دیے کہ سفیروں اور جو نائب ہیں ان کو جا کر اس طرح سے کہو۔ تو کچھ لوگ جو تھے وہ وکیل محمد بن احمد کے پاس گئے اور کہا کہ یہ شاید جلدی سے ہمیں بتا دیں گے کہ مولا کے پاس خمس وغیرہ میں پہنچاتا ہوں، اور اسی طرح دوسرے وکیل اور سفیروں کے پاس بھی گئے، لیکن مولا نے کچھ دن پہلے ہی انہیں یہ اطلاع دے دی تھی کہ تمہارے پاس جو شخص بھی آئے، تم نے یہ خیال کرنا ہے کہ یہ شخص تمہارے پاس پہلے آ چکا ہے، تم اس سے واقف ہو، اس کے یعنی کہ پورے کام کا جو یہ کرتا رہا ہے اس کی کارکردگی سے تم اچھی طرح واقف ہو۔ اگر تم واقف ہو تو پھر اس شخص سے مخاطب بھی ہونا، ورنہ انہیں جواب دے دینا اور یہ کہنا کہ ہم کوئی خمس اور کوئی بھی چیز نہیں لیتے ہیں۔ تو اسی طرح ہوا کہ جب یہ لوگ لے کر آئے اور انہوں نے کہا کہ ہمیں مولا کے تک یہ سامان پہنچانا ہے، اور جب ان کے وکیل محمد بن احمد کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا کہ میں کون سا خراج اور کون سے چیزیں جو مجھے لوگ دے کے جاتے ہیں ان میں سے میرے پاس کوئی سامان ہی نہیں آتا۔ اس طرح سے تمام سفیروں نے، تمام وکیلوں نے انکار کر دیا، اور جب پھر عبید اللہ بن سلمان نے کے پاس یہ شخص گیا اور اس نے کہا کہ وہاں تو کوئی بھی یہ میری بات ماننے کو تیار نہیں، جتنے لوگ بھی بھیجے تھے ان سفیروں اور وکیلوں اور نائب کے پاس وہ سبھی مایوس ہو کر آ گئے۔ تو بادشاہ نے اس شخص کو بلا کر کہا کہ تم دونوں جھوٹے ہو، اور تمہیں کوئی بغض ہے، کوئی نفرت ہے اہل بیت سے جس کی وجہ سے تم نے یہ بات کی ہے۔ تو اس طرح سے ان کا یہ جو وہ کرنا چاہتے تھے میرے مولا کے خلاف کام، وہ نہ کر سکے اور ناکام رہے۔ میرے مولا کے 4 نائب بہت مشہور ہیں، اور جن کے ساتھ ان کی ایسی بہت صاحب کرامت یہ چاروں کے چاروں نائب ہیں۔ ان نائب میں پہلے نائب جناب ابو عمرو عثمان بن سعید عمری
اسدی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جن کو 4 اماموں کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل ہوا ہے، اور یہ 11 برس کی عمر کے تھے کہ جب امام محمد تقی علیہ السلام کی بارگاہ میں آ گئے، اور پھر ان کے پاس ہی آپ نے پرورش پائی۔ حضرت پھر امام علی نقی علیہ السلام کے اور پھر امام مولا حسن عسکری علیہ السلام کی خدمت میں حاضر رہے تھے، اور یہ اتنے وفادار تھے کہ یہ اپنا تیل کا کام کرتے تھے، اور مشکوں میں تیل جب بھر کے لے کے آتے تھے تو امام کے پاس آتے تھے، تو جو لوگوں نے ان کو سوال دیے ہوئے ہوتے تھے یا جو چیزیں بھی دی ہوتی تھی، وہ اس طریقے سے چھپاتے تھے کہ ان تیل کی جو مشکیں ہوتی تھیں یا جو برتن ہوتے تھے ان میں چھپا دیتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ میں سامان ہوں، میں تو تیل بیچنے والا ہوں۔ اور اس طرح سے یہ مولا کے پاس آتے تھے، اور پھر یہ اپنا مولا سے جو جواب ملتا تھا یا جو بھی مولا نے اپنے مومنوں کو جواب دینے ہوتے تھے تو وہ یہ لے کر جایا کرتے تھے، لیکن یہ اس طریقے سے خاموشی کے ساتھ اپنا کام کرتے رہے، اور یہی وجہ میرے مولا کو بہت پسند تھی، اور 4 امامین کی یہ نائب رہے۔ اور جب آپ یہ دیکھیں کہ اتنے خفیہ طریقے سے یہ کام کرتے تھے کہ کسی کو احساس ہی نہیں ہوا اتنے عرصے تک کہ یہ مولا کے نائب ہیں، اور ان کی اسی دیانت اور امانت کا رزلٹ تھا کہ یہ مومنین کی نگاہوں میں بھی ان کی بڑی عزت تھی، اور امام کی تو نگاہوں میں تھی۔ بظاہر انہوں نے امام حسن عسکری علیہ السلام کی تہجیز و تکوین کے کام میں بھی انہوں نے کام کیا۔ اور جب میرے مولا حضرت حجت علیہ السلام کی ولادت کے بعد میرے مولا امام حسن عسکری علیہ السلام نے ایک دن انہیں بلایا اور شہزادے کو دکھایا، امام کو دکھایا، اور کہا کہ اب تم ان کے بھی نائب ہو۔ دوسرے نائب، یہ پہلے نائب جو تھے، یہ 295 ہجری میں ان کی وفات ہوئی، اور یہ بغداد میں ہی دفن ہیں۔ دوسرے نائب ابو جعفر محمد بن عثمان علیہ رحمہ ہیں، جو نائب اول کے بیٹے ہیں، اور یہ بھی اپنے باپ کے کام میں شریک رہتے تھے، اور شروع سے ہی حضرت کے بہت وفادار تھے۔ والد کے بعد یہ عہدہ ان کے سپرد ہوا، اور امام حسن عسکری علیہ السلام نے بعض مومنین کو اول ہی سے ان کے تقرر کی خبر دے دی تھی، اور یہ کہہ دیا تھا کہ یہ اپنے باپ کے بعد یہ نائب ہوں گے۔ اور جب ان کے والد کا انتقال ہوا تو میرے مولا نے باقاعدہ ایک خط لکھا تھا جس میں آپ نے ان کے والد کی تعزیت کی تھی، اور یہ کہا تھا کہ اب اس منصب پر تم مقرر کیے جاتے ہو، اور یہ کمال سعادت مندی کہ خداوند عالم نے تمہارے باپ کو تم جیسا فرزند عطا فرمایا جو ان کے بعد ان کا جانشین ہوا۔ اور اچھا، جب بھی ان کو مولا نے اطلاع دے دی تھی کہ آپ کی وفات کا وقت بھی قریب آ چکا ہے، تو انہوں نے ابو جعفر محمد بن عثمان علیہ رحمہ نے اپنی قبر خود کھدوا لی تھی، اور ایک سیاہ انہوں نے تختہ تھا جس کے اوپر انہوں نے قرآنی آیات لکھوائی تھی اور 12 اماموں کے نام لکھوائے تھے، اور ہر روز یہ اپنی قبر میں جا کے بیٹھا کرتے تھے اور وہاں قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اور یہ اسی طریقے سے جب میرے مولا نے ان کو اطلاع دے دی تھی تو یہ مسلسل یہی کام کرتے تھے کہ اپنی قبر میں جا کر بیٹھ جایا کرتے تھے دن میں، اور جا کر قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ چنانچہ 2 مہینے کے بعد 305 ہجری میں ان کا انتقال ہوا، اور یہ بھی بغداد میں دفن ہوئے۔ جب ان کے انتقال کا وقت قریب تھا، یعنی کہ تو اعتصار کا عالم تھا، تو اس وقت ان کے پاس 2 ہستیاں موجود تھیں۔ ایک تو جناب ابو القاسم حسین بن روح نوبختی ان کے پاس تھے، اور ایک جعفر بن احمد۔ جعفر بن احمد بہت جسے کہنا چاہیے خاص قابل اعتماد شخص تھے، اور مومن بھی ان کی بہت احترام کرتے تھے، بہت عزت کرتے تھے، اور اس وجہ سے لوگوں کو یہ خیال تھا کہ جعفر بن احمد جو ہیں اب یہ تیسرے نائب ہوں گے۔ لیکن ہوا یہ کہ جب جناب یہ دوسرے نائب جو تھے، جب ان کا وقت قریب تھا تو جعفر
بن احمد جو تھے وہ سرہانے بیٹھے تھے اور حسین بن روح جو تھے وہ پائنتی کو بیٹھے ہوئے تھے۔ تو اچانک ہی انہوں نے آنکھیں کھولیں اور پھر کہا کہ میں نیابت جو ہے حسین بن روح کے سپرد کرتا ہوں اور یہ میرے بعد قائم مقام ہوں گے کیونکہ میرے امام کا حکم یہی ہے۔ یہ سنتے ہی جعفر بن احمد اٹھے اور حسین بن روح کا ہاتھ پکڑ کے سرہانے بٹھایا اور خود پائنتی کی طرف بیٹھ گئے اور جو میرے مولا کا حکم تھا اس کو تسلیم کیا۔ 326 ہجری میں ان کا انتقال ہو گیا تھا، یعنی کہ ہمارے جو دوسرے نائب تھے، تیسرے نائب جو تھے حسین بن روح۔ اچھا، حسین بن روح کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ لوگوں نے جعفر بن احمد سے بھی سوال کیا کہ آپ یہ بتائیں کہ ان کو کیوں نائب بنایا گیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ امام مجھ سے بہتر امام جانتے ہیں کہ اس وقت کس کو نائب ہونا چاہیے تھا، اس لیے کہ فرق صرف اتنا ہے کہ اگر مجھ سے کوئی پوچھے، یعنی کہتے ہیں یا کوئی بھی کتنا بھی بڑا مولا کا چاہنے والا کوئی ہو اور اس سے کوئی اگر یہ سوال کرے کہ یہ بتاؤ کہ اس وقت امام کہاں موجود ہیں، تو وہ یہ دلیلیں دینا شروع کرے گا کہ وہاں ہیں، اس طرح سے ہیں، اور اگر وہ ان کی کوئی بات کو تسلیم نہیں کرے گا تو پھر وہ یہ کہہ دے گا کہ ٹھیک ہے، میں تمہیں امام کے پاس لے چلتا ہوں اور میں تمہیں امام کو دکھا دیتا ہوں۔ جس دن امام جہاں پر جس وقت آئیں گے تو میں تمہاری ملاقات کرا دوں گا۔ لیکن حسین بن روح وہ ہیں کہ اگر امام ان کی ابا کے اندر بھی چھپے ہوں اور کوئی ان سے یہ پوچھے کہ بتاؤ حسین بن روح اس وقت امام کہاں موجود ہیں، تو یہ بالکل نہیں بتائیں گے، حتیٰ کہ ان کے اوپر اتنا ظلم کیا جائے کہ ان کے جسم کو قینچی سے کاٹ دیا جائے، ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں اور امام ان کی ابا میں چھپے ہوں تو یہ تب بھی نہیں بتائیں گے کہ امام اس وقت کہاں موجود ہیں۔ چوتھے نائب ابو الحسن علی بن محمد سمری علیہ الرحمہ ہیں، بڑے صاحب عظمت و جلالت والے بزرگ ہیں، حضرت کے آخری نائب خاص ہوئے، اور جب تیسرے نائب یعنی حسین بن روح کی وفات ہو گئی تھی تو آپ کی حسین بن روح کی وفات سے پہلے ہی ان کو یہ میرے مولا نے حکم دے دیا تھا کہ اب آپ قائم مقام ہوں گے، اور ان سے بھی بہت سی کرامات ظاہر ہوئی ہیں۔ اور جب ان کا آخری وقت تھا تو آپ کو میرے مولا امام زمانہ نے یہ کہہ دیا تھا کہ اپنا انتظام درست کر لو، آئندہ یہ منصب اب کسی کے سپرد نہ ہوگا جو تمہارے پاس قائم و مقام ہو۔ کچھ لوگ چھٹے روز ان کی عیادت کے لیے آئے تو دیکھا کہ آپ اس دنیا سے جانے والے ہیں، تو کسی نے اس حالت میں پوچھا کہ اب کیا صورتحال ہوگی، تو فرمایا للہ الامر ہوا بالغ ہو، معاملہ خدا کے ہاتھ میں ہے اور وہ اس کا پورا کرنے والا ہے۔ یہ ان کی آخری بات تھی جو لوگوں نے سنی، اور یہ 15 شعبان 328 ہجری کو ان کا انتقال ہوا اور یہ بھی بغداد میں دفن ہیں۔ یہ ان چوتھے نائب کی رحلت پر نیابت کا سلسلہ ختم ہو گیا اور یہ انتظامات ختم کر دیے گئے تھے۔ یہاں پر ذکر یہ کیا جاتا ہے کہ حسین بن روح کے لیے جو ہم آج بھی عریضہ مولا کی خدمت میں بھیجتے ہیں تو وہ کس طریقے سے اور کیوں بھیجتے ہیں کہ جب آپ نے عریضہ لکھا، اپنی تمام حاجات لکھیں، پھر اس کو زعفران سے آپ نے لکھنے کے بعد اپنی حاجات لکھنے کے بعد اسے خوشبو لگایا، عطر لگایا، پھر آٹے یا پاک مٹی میں رکھ کر دریا یا نہر یا گہرے کنویں میں علیہ الصباب ڈالتے ہیں، اور جس وقت عریضہ آپ دریا میں ڈالنے کا ارادہ کرتے ہیں تو آپ یہ پکارتے ہیں یا حسین بن روح یا حسین بن روح، اور یہ دعا پڑھ کر عریضہ ڈالتے ہیں یا حسین بن روح سلام علیکہ اشہد انا وفاتک فی سبیل اللہ وانک حی عند اللہ مرزوق وقد خاطبتک فی حیاتک التی لک عند اللہ عز وجل فہذہ رقتی وحاجتی الی مولانا صاحب الامر علیہ السلام فسلمھا علیہ فانت السقۃ الامین۔
یعنی کس طریقے سے آپ کہتے ہیں کہ اب یہ دیکھیں کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ خدا کی پہلی حجت حضرت آدم علیہ السلام ہیں، جنہیں ہم حجت اللہ کہتے ہیں، اور میرے مولا آخری حجت ہیں، انہیں ہم بقیت اللہ کہتے ہیں۔ اور ہمارا عقیدہ ہے کہ خدا حجت کو بھیجتا ہے نظام عالم کو چلانے کے لیے، دین کو پھیلانے کے لیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب پہلی حجت اس دنیا میں آئی تھی، یعنی حضرت آدم علیہ السلام، تو اس وقت کوئی دین سیکھنے والا ان کے سامنے نہیں تھا، تو حضرت آدم نے اس وقت کس کو دین سکھایا، کس طرح دین پھیلایا؟ یہ ایک بہت سوچنے والی بات ہے کہ کس طریقے سے میرے مولا نے یہ کام کیے ہوں گے۔ یعنی کہ جناب حضرت آدم علیہ السلام نے، آپ اللہ کی پہلی حجت نے، اور اسی طرح سے جو آخری حجت ہے، آپ یہ دیکھیں کہ وہ بھی اس وقت پردہ غیب میں ہے اور سب سے دور ہے، آوازیں تو سنتے ہیں لیکن ہمارے سامنے نہیں ہیں، اور اب وہ بھی دین کو پھیلا رہے ہیں، اور وہ بھی احکام کو سنا بھی رہے ہیں، لوگوں کو شریعت دین محمدی سکھا بھی رہے ہیں، اور کس طریقے سے سکھا رہے ہیں یہ میرے مولا کا کام ہے۔ لیکن جب ہم یہ عریضہ پھینکتے ہیں تو کوئی نہر پہ جاتا ہے، کوئی دریا پہ جاتا ہے، اور کوئی کسی جگہ کھڑے ہو کے آواز دے رہا ہوتا ہے، اور حسین بن روک کب کے یعنی کہ اس دنیا سے جا چکے ہیں، آپ یہ دیکھیں، لیکن آج بھی 326 میں ان کا انتقال ہوا ہے، اور آج بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ زندہ ہیں اور وہ ہماری بات کو سن رہے ہیں۔ ظاہر ہے ہم نے گھر میں، سفر میں، بر میں، بحر میں، مسجد میں، صحرا میں، جنگل میں، دریا میں، ہم جب 15 شعبان کو عریضہ لکھتے ہیں تو ہم کسی جگہ بھی بیٹھے ہوتے ہیں، اور ہمیں اس وقت یہ پتہ ہوتا ہے کہ ہم امام زمانہ کی خدمت میں جو حاجات پیش کریں گے، اور پھر ہم کسی کنویں، نہر یا دریا میں یہ رقعہ حاجت ڈالیں گے تو وہاں پر حسین ابن روح ہوں گے، اور جو یہ ہمارا رقعہ لیں گے۔ اب یہ رقعہ جو ہے دنیا کے ہر کونے میں پھینکا جا رہا ہوتا ہے، کوئی ایک مخصوص کونا نہیں، اور حسین بن روح ایک ہیں جنہوں نے ہر جگہ حاضر بھی ہونا ہے، ناظر بھی ہونا ہے۔ وہ بیٹھے کہیں بھی ہیں لیکن وہ دیکھ بھی رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں، اور جب ہم سلام کرتے ہیں تو سلام کے لیے یہ ضروری ہے کہ جب ہم کہیں السلام علیکہ، تم پر سلام ہو، تو سلام اسی کو کہا جاتا ہے جو سنے، کیونکہ جواب سلام واجب ہے۔ اور جب ہم نے کہا نا یا السلام علیکہ یا حسین بن روح، تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے بھی ہمیں فوراً جواب دیا۔ ہم جو کوئی بھی ہیں، جس نے بھی عریضہ لکھا ہے، اس کو وہ فوراً جواب دیتے ہیں۔ اور پھر ہم یہ کہتے ہیں اشہد انک وفاتک فی سبیل اللہ وانک حی عند اللہ مرزوقا، میں گواہی دیتا ہوں۔ آپ نے کیا کہا اس عریضے میں؟ آپ نے پکار کے حسین بن روح کو کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ زندہ بھی ہیں اور قرب الہی میں رزق پا رہے ہیں۔ وانک حی، آپ زندہ ہیں، عند اللہ مرزوقا، آپ جو ہے قرب الہی سے رزق پا رہے ہیں۔ وقت خاطبتک فی حیاتک التی لک عند اللہ عز وجل، اور میں آپ کو اس زندگی کی وجہ سے پکار رہا ہوں۔ اب آپ دیکھیں کیوں پکار رہے ہیں آپ حسین بن روح کو، کہ میں آپ کو اس زندگی کی وجہ سے پکار رہا ہوں جو آپ کو مرنے کے بعد اللہ کی طرف سے بظاہر عطا ہوئی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ زندگی دی ہے کہ جس کی وجہ سے ہم آپ کو پکار رہے ہیں۔ فہذہ رقتی و حاجتی الی مولانا صاحب الامر علیہ السلام، اور پھر آپ یہ کہتے ہیں یہ میرا رقعہ حاجت ہے، اسے مولا صاحب الامر تک پہنچا دیجئے۔ اور کس طریقے سے پھر آپ کہتے ہیں فسلمها علیہ فانت سقط الامین، کہ کائنات کے ہر گوشے سے اب یہ مومن رقعہ حاجت ڈال رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اے حسین بن روح، آپ مستند بھی ہیں، آپ امین بھی ہیں، یعنی سقط الامین، آپ امین بھی ہیں، آپ حاضر بھی ہیں، آپ ناصر بھی ہیں۔ تو اب ہم یہ کہتے ہیں کہ جس کا نائب ایسا ہو وہ منیب کیسا ہوگا، جو 326 ہجری کا دنیا سے گئے ہوئے ہیں لیکن آج بھی زندہ ہیں، اور آج بھی ہم ان کے پاس اپنے یہ تمام حاجتیں پیش کرتے ہیں،
اور پھر میرے مولا یہ تمام حاجتوں کو امام زمانہ تک پہنچاتے ہیں، اور یہ میرے مولا کی دی ہوئی ہی نائب آپ کو بنایا ہے، تو آپ آج بھی ان کے نائب موجود ہیں اور آپ ان کے سارے کام کر رہے ہیں۔ میرے مولا نے جس کو نائب بنایا ہے، ظاہر ہے اس کی وہ صاحب کرامت بھی ہے، اور صاحب کرامت اس لیے ہے کہ وہ اپنے تمام کاموں کو انتہائی وفاداری سے انجام دے رہے ہیں، اور اس لیے ان کو باب امام بھی کہا جاتا ہے کہ یہ امام کے پاس پیغام کو لے کر جاتے ہیں۔ ایک اسی طرح سے کہتے ہیں کہ ایک عورت تھی کہ جس کو یہ یقین نہیں تھا کہ یہ امام کے نائب ہیں، اور یہ امام کے سارے کام اس طریقے سے سر انجام دیتے ہیں، تو وہ بغداد آئی اور اس نے آ کر ہر ایک سے پوچھنا شروع کر دیا کہ نائب امام اس وقت کہاں پر ہیں۔ اب ظاہر ہے میرے حسین بن روح کو کون نہیں جانتا تھا، لوگوں نے بتا دیا اسے کہ وہ وہاں پر موجود ہے۔ تو ابو علی بغدادی کہتے ہیں کہ میں نے بھی اس عورت کو دیکھا کہ وہ پوچھ رہی ہے کہ حسین بن روح گھر کہاں ہے، میں نے ان کے پاس جانا ہے۔ اور جب وہ حسین بن روح کے گھر پہنچی، آ گئی، آ کر بیٹھ گئی، تو حسین بن روح نے کہا کہ کس مقصد کے لیے آئی ہو؟ جانتے تو تھے کیونکہ نائب امام ہے، اور آپ جانتے تھے کہ یہ عورت کس مقصد کے لیے آئی ہے، یعنی وہ آپ کی تحقیق کے لیے آئے تھے کہ واقعی یہ آپ مولا کے نائب ہیں یا نہیں ہیں۔ انہوں نے یعنی حسین بن روح نے اس عورت کی طرف دیکھا اور کہا اپنا مقصد بیان کر، تو کہنے لگے کہ مجھے یہ بتائیں میرے پاس کیا ہے، اس وقت میرے پاس کیا ہے؟ حسین بن روح نے کہا کہ جو کچھ بھی تیرے پاس ہے وہ لے جا کر دریائے دجلہ میں پھینکا۔ اب یہ بڑی پریشان ہوئی کہ میرے پاس جو ہے وہ میں دریائے دجلہ میں پھینک آؤں گی، تو آپ نے کہا کہ ہاں جا پھینکا، اور میں بتاؤں گا کہ تیرے پاس کیا ہے۔ تو وہ گئی اور دریائے دجلہ میں جو تھا پھینک کر اپنا وہ صندوق، وہ ڈبہ جو بھی تھا وہ پھینک کر آ گئی۔ چنانچہ وہ عورت نے جب پھینک کر آئی اور واپس آ کر بیٹھ گئی، اب دل میں ظاہر ہے ایک عورت ہے، اس کے پاس جو بھی کچھ ہوگا ظاہر ہے تو دکھ بھی تھا کہ میں پھینک آئی ہوں، اب کہاں سے ملے گا مجھے، لیکن میں نے آج یہ آزمائش کہیں امام کے لوگ نعوذ باللہ غلط الفاظ میں کر دیتے ہیں، اور یہ دیکھیں نائب امام کے لیے بھی اسی طرح سے اس وقت کے لوگ بھی سوچتے تھے۔ وہ عورت آ کے خاموشی سے بیٹھ گئی اور یہ اپنا کام کرتے رہے۔ آپ نے پوچھا پھینک آئی ہو؟ کہاں پھینک آئی ہوں؟ اب آپ نے ایک دم آواز دی اپنی نوکرانی کو اور کہا کہ سنو وہ ڈبہ اٹھا کر لے آؤ۔ تو اب وہ عورت یہیں بیٹھی ہے اور وہ دیکھ رہی ہے کہ جب میں گئی ہوں تو تب بھی حسین بن روح کے پاس آدمی بیٹھے ہوئے تھے اور یہ اسی جگہ بیٹھے ہیں، اور وہ دریائے دجلہ میں ڈبہ پھینک کر آئی ہے، اور یہاں پر حسین بن روح اپنی کنیز سے کہتے ہیں کہ جاؤ ڈبہ لے کر آؤ۔ اور جب وہ ڈبہ لے کر آئی تو پھر انہوں نے کہا کہ اب بتا کیا ارادہ ہے، تم مجھ سے کیا پوچھنا چاہتی ہے، اور کیا چاہتی کیا ہے تو، کہ اب میں تجھے بتاؤں کہ تیرے پاس کیا ہے؟ تو جو ڈبہ پھینک کر آئی ہے میں یہ بتاؤں یہی وہ ڈبہ ہے؟ اب اس عورت نے دیکھا تو واقعی وہ وہی ڈبہ تھا، اور یہ ابو علی بغدادی بھی دیکھ رہے ہیں کہ عورت کو جو ڈبہ دکھا رہے ہیں کیا یہ وہی ہے جو یہ عورت پھینک کر آئی ہے، لیکن حسین بن روح تو یہیں بیٹھے ہیں اتنی دیر سے، تو کس طریقے سے وہاں تک یہ ڈبہ گیا ہوگا؟ بہرحال اس عورت سے حسین بن روح کہتے ہیں اب مجھے بتاؤ کہ کیا میں اس ڈبے کو میں کھولوں یا تم خود کھولو گی، یا میں بتاؤں کہ اس میں کیا چیزیں ہیں، یا تم بتاؤ گے؟ تو اس عورت نے کہا کہ نہیں، آپ ہی بتائیں کہ اس میں کیا ہے۔ تو شیخ ابو القاسم حسین بن روح رحمۃ اللہ نے فرمایا سن، اس ڈبے میں ایک جوڑا سونے کے کنگن کا ہے،
ایک بالا ہے جس میں جواہرات ہیں، اور 2 چھوٹی چھوٹی بالیاں ہیں اور ان میں بھی جواہرات ہیں، اور 2 انگوٹھیاں ہیں جن میں سے ایک میں فیروزہ لگا ہے اور دوسری میں عقیق ہے۔ یہ کہہ کے انہوں نے اس ڈبے کو میری طرف بڑھایا، یعنی ابو علی بختادی کی طرف بڑھایا، اور کہا کہ اس عورت کو دکھاؤ اور اسے پہچانے، کیا حقیقتاً یہ وہی ڈبہ ہے جسے یہ ابھی دریا میں پھینک کر آ گئی تھی؟ اس عورت نے اس ڈبے کو دیکھا اور پھر ایک ایک چیز نکال کر دیکھی۔ ایک جوڑا سونے کے کنگن۔ اب یہ ابو علی بختادی بھی دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایک جوڑا سونے کا کنگن، جو انہوں نے کہا تھا کہ اس میں ایک جوڑا سونے کا کنگن ہے، تو ایک جوڑا سونے کے کنگن نکلا، ایک بالا جس میں جواہرات لگے تھے، 2 چھوٹی چھوٹی بالیاں، اور پھر 2 انگوٹھیاں، ایک فیروزے کی اور ایک عقیق کی۔ وہ عورت یہ دیکھ کے ایک دم پریشان ہو گئی کہ ڈبہ میں دریا میں پھینک کے آئی ہوں، اور دریا سے ڈبہ نکلنا ناممکن تھا، اور پھر جو چیزیں انہوں نے بغیر دیکھے ہی مجھے بتا دی ہیں کہ اس میں یہ چیزیں موجود ہیں، تو واقعی یہ نائب امام ہی کی صفات ہو سکتی ہیں اور کسی کی نہیں۔ وہ عورت بے ہوش ہوگی۔ ابو علی بختادی کہتے ہیں کہ میں نے جو یہ بات تمہیں بیان کی ہے، یہ بالکل اسی طرح میرے سامنے یہ واقعہ ہوا تھا، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور وہ عورت جو بے ہوش ہوئی اس وجہ سے ہوئی تھی کہ یہ ناممکن کام تھا، بالکل ایسا کہ کوئی بھی یقین نہیں کر سکتا تھا کہ ایک چیز کو دریا کی تاریکی میں چلی گئی ہو اور وہ اس طریقے سے آ گئی، اور کیسے اور کس طریقے سے۔ یہ بات بہت حیرانی کی تھی۔ اسی طرح سے ایک دن کچھ لوگ ان کے کہتے ہیں کہ سرور نامی ایک شخص تھا جو بہت عابد و مجتہد تھا، تو ابو عبداللہ کہتے ہیں کہ میری اس سے ملاقات ہوئی، تو وہ کہنے لگا سرور کہ میں بچپنے میں قوت گویائی نہ رکھتا تھا، یعنی میں بول نہ پاتا تھا، اور جب میری عمر 14 سال کی ہوئی تو تب تک میں بول نہیں پاتا تھا۔ تو ایک دن میرے والد اور میرے چچا مجھے شیخ حسین بن روح کے پاس لے گئے اور عرض کرنے لگے کہ آپ امام زمانہ علیہ السلام سے گزارش کریں کہ اس بچے کو زبان دیں، یہ بولنے لگے، آپ دعا فرما دیں۔ تو شیخ ابو القاسم حسین بن روح نے کہا کہ مجھے وقت نہیں چاہیے، میں تمہیں یہ کہہ رہا ہوں کہ امام جو تم مجھ سے بیان کر رہے ہو انہوں نے سن بھی لیا ہے، اور اب امام یہ حکم دے رہے ہیں۔ اب دیکھیں حسین بن روح وہیں بیٹھے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ امام یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم اس بچے کو لے کے کربلا چلے جاؤ، اور پھر وہاں جاؤ اور وہاں دعا کرو کربلا میں۔ تو یہ 14 سال کے سرور ہو چکے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ حکم پاتے میرے والد اور چچا کربلا پہنچے، ہم نے غسل کیا اور مولا کی زری کی زیارت کی اور زیارت پڑھی، اور پھر وہیں کھڑے ہوئے ہیں ہم کہ میرے والد اور چچا نے مجھے پکارا، سرور، جیسے ہی انہوں نے کہا سرور تو میں نے کہا لبیک۔ انہوں نے کہا تم نے ہمیں جواب دیا ہے، تم بولنے لگے ہو؟ میں نے عرض کیا کہ ہاں۔ تو یہ عبداللہ بن سورت کہتے ہیں کہ جس وقت سرور بات کر رہا تھا بول تو رہے تھے لیکن ان کا لہجہ بہت آہستہ تھا، یعنی بلند آواز سے نہیں بولتے تھے۔ تو حسین بن روح وہ ہیں کہ جو کہ تمام مولا کے نائبوں میں سے مقدس نائب آپ کو کہا جاتا ہے، اور اس کے پاس بیٹھا تھا۔ اور ہمارے درمیان علی بن عیسیٰ قصری بھی تھے۔ ایک شخص کھڑا ہوا اور حسین بن روح سے بولا، میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا پوچھو۔ اس نے کہا یہ بتائیے کیا حسین ابن علی اللہ کے ولی تھے؟ فرمایا ہاں بے شک آپ اللہ کے ولی ہیں۔ پھر کہا یہ بتائیں ان کا قاتل خدا کا دشمن تھا؟ آپ نے فرمایا بے شک وہ خدا کا دشمن تھا ان کا قاتل۔ تو کہنے لگا پھر یہ کیسے جائز ہے کہ اللہ اپنے دشمن کو اپنے ولی پر مسلط کر دے؟ ابو القاسم حسین بن روح بولے میں سمجھ گیا ہوں
جو تم کہنا چاہتے ہو۔ یہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے سامنے ظاہر ہو کر خطاب نہیں کرتا اور نہ بالمشافہ کلام کرتا ہے۔ اس نے اپنے بندوں کی طرف انہی جیسے رسول بشر بنا کر بھیجے، کیونکہ اگر وہ کسی اور جنس یا کسی اور صورت میں رسول بھیجتا تو لوگ ان سے متنفر ہو جاتے اور کبھی قبول نہ کرتے۔ اس لیے انسانوں میں انہی کی جنس کے رسول آئے جو کھاتے ہیں، پیتے ہیں، بازار میں چلتے پھرتے تھے اور لوگ انہیں دیکھ کر کہتے تھے تم تو ہمارے جیسے بشر ہو، بس ہم اس وقت تمہاری بات تسلیم نہ کریں گے جب تک تم ہمیں کوئی ایسا معجزہ نہ دکھلاؤ جس کے دکھلانے پہ دوسرے قادر نہ ہوں، پھر ہم سمجھیں گے کہ تم اللہ کے مخصوص بندے ہو۔ پس اللہ تعالیٰ نے ان رسولوں کے لیے معجزے قرار دیے جن پر دوسرے لوگ قادر نہ تھے، اور ان رسولوں میں کوئی وہ تھے جنہوں نے قوم کو ڈرایا، لیکن جب قوم کی سرکشی بڑھی تو ان کی بددعا سے طوفان بھی آ گیا اور تمام باغی اور نافرمان ڈوب گئے، اور ان میں سے کچھ ایسے بھی تھے جن کو آگ میں ڈالا گیا تو وہ آگ ان کے لیے ٹھنڈی ہو گئی، جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پیغمبر۔ اور اس طریقے سے کسی نے مادرزاد، اندھوں اور مبروز کو صحت دی، اور مردوں کو اللہ کے اذن سے زندہ کیا، اور لوگوں کو خبر دی جناب عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کہ وہ گھر میں کیا کھاتے ہیں اور کیا جمع کرتے ہیں، اور پھر جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے فرمایا کہ کسی نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے، اور ان سے جانوروں وغیرہ نے بھی باتیں کی۔ انبیاء کو وہ معجزے عطا کیے جن کی مثال لانے میں بندے عاجز تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر، اس کا اپنے بندوں پر لطف اور اس کی حکمت تھی۔ یہ خداوند کریم نے یہ دکھایا کہ یہ تمہارے جیسے نہیں ہیں، ان کے پاس معجزات ہیں، وہ حکمت ہے جو اللہ نے ان کو عنایت کی ہے۔ اللہ اپنے انبیاء کو اپنے زمانے میں غالب اور قاہر قرار دیتا تو پھر ان کی آزمائش اور امتحان نہ ہوتا، اور لوگ ان کو خدا سمجھ کر ان کی پوجا کرنے لگتے، ان کو خدا سمجھنے لگتے۔ اس لیے خداوند کریم نے ان پر آزمائشیں ڈالیں اور مصیبت ان پر ڈالی تھی، اور وہ اس مصیبت پر بھی خداوند کریم کا شکر ادا کرتے رہے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، اس کے رسول کی اطاعت کی، اور ان لوگوں پر اللہ کی حجت ثابت ہوئے جو حدود خدا کو توڑتے ہیں اور خدائی کا دعویٰ کرتے ہیں یا اللہ کی مخالفت اور دشمنی کرتے ہیں اور ان چیزوں کا انکار کرتے ہیں، یعنی کہ اللہ کی توحید کو برقرار رکھنے کے لیے یہ تمام مشکلیں جو بھی تھیں وہ برداشت کرتے تھے۔ اور جب یہ بات اس شخص نے کہا کہ نہیں، میں اسی طرح سے پھر ایک خط حسین بن روح کے پاس یہی آیا تھا کہ سوداگر یوسف کو لے کر بیچنے کے لیے مصر چلا، راستے میں یوسف اپنی ماں کی قبر پر چلے گئے اور سوداگر نے دیکھا کہ بچہ بھاگ گیا، ڈھونڈتا ہوا قبرستان میں پہنچا، دیکھا قبر سے بچہ لپٹا ہے، کافی دیر سے تلاش کر رہا تھا، غصے میں تھا، سمجھا تھا کہ بچہ بھاگ گیا ہے۔ اب جو تھک ہار کے یہاں پہنچا تو دیکھا کہ یوسف اپنی ماں کی قبر سے لپٹے ہوئے رو رہے ہیں، تو قبر سے یوسف کو کا بازو پکڑ کر زور سے کھینچا اور ایک تماچا یوسف کے منہ پر مارا۔ جناب یوسف علیہ السلام کے منہ پر ایک تماچا مارا تو جناب یوسف پیغمبر ہیں، معصوم ہیں، جیسے ہی تماچا پڑا زمین ہلنے لگی، آثار طوفان آئے، آندھی اٹھی۔ اگر یوسف معاف نہ کر دیتے تو اسی وقت